بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ڈاپلر ایفیکٹ یہاں سے پڑھنا تھا ہم نے، تو چونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لہذا کچھ ایک دو کلاسز ہیں جنہوں نے ڈاپلر ایفیکٹ پڑھ بھی دیا ہے، تو اب آپ دیکھیں اسے ڈاپلر ایفیکٹ سے دوبارہ بھیج رہا ہوں اس کو۔ دی اپیرنٹ چینج ان دا پچ آف ساؤنڈ، جو ساؤنڈ کی پچ ہے اس کے اندر جو ظاہری تبدیلی ہوتی ہے، کازڈ بائی دا ریلیٹو موشن، جو کہ ریلیٹو موشن سورس آف ساؤنڈ اور لسنر کے درمیان ہوتی ہے، اسے ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو آج ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ ڈاپلر ایفیکٹ میں یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو پچ ہے ساؤنڈ کا، اس کا تعلق ہوتا ہے فریکوینسی کے ساتھ۔ اگر فریکوینسی بڑھے گی تو پچ بڑھے گا، اگر فریکوینسی کم ہوگی تو پچ کم ہوگا، اگر فریکوینسی بڑھے گی تو پچ زیادہ ہوگا، اگر پچ زیادہ ہوگا تو آواز باریک ہوگی، اگر فریکوینسی کم ہوگی تو پچ کم ہوگا، آواز گریو یعنی بھاری ہوگی۔ تو پچ کو آپ فریکوینسی سے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ The apparent change in the frequency of sound caused by the relative motion۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ساؤنڈ کا سورس جہاں سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور سیکنڈ ہے آبزرور یا لسنر جو سننے والا ہے ان کے درمیان ریلیٹو موشن کی وجہ سے، یہ ایک دوسرے کی وجہ سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ایکسپلینیشن، این امپورٹنٹ فینامنا، ایک اہم فینامنا ہے، آبزروڈ ان ویوز، جو کہ ویوز کے اندر جس کا مشاہدہ کیا ڈاپلر نے، اس لیے اس کو ڈاپلر ایفیکٹ بولتے ہیں۔ دس ایفیکٹ شوز دیٹ if there is some relative motion between the source of waves and the observer۔ جب دیکھیں ڈیفینیشن ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے، تو تقریباً ڈیفینیشن کا ہی حصہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ An apparent change in the frequency of the waves is observed۔ تو ظاہری طور پر فریکوینسی میں تبدیلی محسوس کی گئی جو کہ ویو میں تھی، وہ ڈاپلر نے آبزرو کی۔ This effect was observed by Johann Doppler۔ He was observing the frequency of light۔ ہم ساؤنڈ کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں لیکن بات لائٹ کی ہو رہی ہے، اسے بعد میں ہم ساؤنڈ پہ کنورٹ کریں گے۔ فریکوینسی آف لائٹ آبزرو کر رہا تھا emitted from distant stars، جو کہ دور کے ستاروں سے آ رہی تھی۔ ان سم کیسز، کچھ کیسز میں ایسا تھا کہ جو لائٹ کی فریکوینسی تھی emitted from a star، جو کہ کسی بھی سٹار سے آ رہی ہے، was found to be slightly different۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ مختلف ہے from that، اس لائٹ سے جو کہ سملر سورس سے ایمٹ ہو رہی ہے لیکن ارتھ کے اوپر۔ ہی فاؤنڈ دیٹ، اس نے یہ معلوم کیا کہ جو چینج ان فریکوینسی آف لائٹ ہے، کہ فریکوینسی میں جو لائٹ کی فریکوینسی میں جو تبدیلی آ رہی ہے، ڈپینڈز آن، یہ ڈپینڈ کرتی ہے دا موشن آف اسٹار ریلیٹو ٹو دا ارتھ، زمین کے لحاظ سے وہ اسٹار اپنی حرکت چینج کر رہا ہے، اپنی موشن کر رہا ہے، اسی لیے اس کے حساب سے یہ تبدیلی آئی، اس لیے فریکوینسی میں چینج پیدا ہوئی۔ ایفیکٹ کین بی آبزروڈ، یہ ایفیکٹ آبزرو کیا گیا ود ساؤنڈ ویوز اونلی، صرف ساؤنڈ ویوز کے ساتھ۔ ساؤنڈ ویوز آلسو، لائٹ کی بات ہو گئی، اب اسے ساؤنڈ پہ کنورٹ کریں گے۔ وین این آبزرور از اسٹینڈنگ آن اے ریلوے پلیٹ فارم، اگر ایک مشاہدہ کرنے والا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو، pitch of the whistle of an approaching locomotive، لوکوموٹیو کہتے ہیں ریلوے کے انجن کو، اپروچ کہتے ہیں پہنچنا، تو جو وسل، انجن وسل دے رہا ہے، انجن ہارن بجا رہا ہے، اس کا جو پچ ہے از ہیئر ٹو بی ہائر، تو ہم کہیں گے وہ زیادہ ہے۔ جس وقت ہارن بجتا ہے تو اگر ٹرین آپ کی طرف آ رہی ہے ہارن بجاتے ہوئے تو لگے گا کہ جیسے ساؤنڈ زیادہ ہو گئی ہے۔ بٹ وین دا سیم لوکوموٹیو مووز اوے، لیکن اگر وہی انجن ہارن بجاتے ہوئے آپ سے دور جا رہا ہو تو جو پچ آف دا وسل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو بات ہم فریکوینسی کی کریں گے کہ وہ کم ہو گئی یا بڑھ گئی۔ The change in frequency due to Doppler effect can be calculated easily۔ یہ جو فریکوینسی میں تبدیلی ہے اس کو آسانی سے اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے if the relative motion between the source and the observer، اگر سورس اور آبزرور کے درمیان جو ریلیٹو موشن ہے اگر وہ ایک اسٹریٹ لائن پر ہے، joining them۔
تو یہ زیادہ ایزیلی آبزرو کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اسٹریٹ لائن پہ نہ ہو تو آبزرو نہیں ہو سکتا، تب بھی آبزرو ہو سکتا ہے، بٹ اگر اسٹریٹ لائن پہ ہے تو یہ زیادہ ایزیلی آبزرو ہو جاتا ہے. اس کے مختلف کیسز ہیں. سب سے پہلا کیس یہ ہے کہ اگر ایک آبزرور اسٹیشنری سورس کی طرف موو کرے تب کیا ہوگا. تو فرض کرتے ہیں جی کہ سب سے پہلے ایک آبزرور ہے جو اسٹیشنری سورس کی طرف موو کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آبزرور بھی ریسٹ پہ ہے اور سورس بھی ریسٹ پہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک سورس ہے، یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے، یہ سورس ساؤنڈ ایمٹ کر رہی ہے، اور آپ کو یہ ایرو نظر آ رہے ہیں ہر طرف، یہ ویلوسٹی کے ایرو ہیں، کیونکہ ساؤنڈ ہر طرف تینوں ڈائمینشن میں جائے گی. اسی طرح سے یہ پھر پھیل جائے گی، دائرہ بڑا ہو گیا. ایک آبزرور یہاں شو کیا گیا، اس آبزرور کا نام ہم اے رکھ دیں گے کہ یہ ایک اے آبزرور ہے. اگر یہ بھی ریسٹ پہ ہے، یہ بھی ریسٹ پہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ فریکوینسی جو کہ آبزرور سنتا ہے، نمبر آف ویوز جو وہ سنتا ہے، وہ وی اوور لیمڈا ہے. فرض کریں وی ویلوسٹی آف ساؤنڈ ہے ان دا میڈیم، سورس ایمٹ اے ساؤنڈ آف فریکوینسی ایف اور اس کی ویو لینتھ لیمڈا ہے. اگر دونوں سورس اور آبزرور اسٹیشنری ہیں تو دین دا ویوز ریسیوڈ بائی دا آبزرور ان 1 سیکنڈ آر، جو 1 سیکنڈ میں وہ ریسیو کرتا ہے وہ ویوز ہوں گی ایف از اکول ٹو وی اوور لیمڈا. وی ویلوسٹی آف ساؤنڈ، لیمڈا ویو لینتھ، ایف فریکوینسی. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبزرور اے ہے جو یو ناٹ ویلوسٹی سے اس کی طرف جا رہا ہے. اب اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ اس طرف ہے رائٹ سائڈ پہ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو جب دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی تو یہ ریلیٹیو ویلوسٹی v پلس یو ناٹ ہو جائے گی. v is the velocity of sound and u naught is the velocity of observer A. If an observer moves toward the source with the velocity u naught as shown in figure, the relative velocity of the wave and the observer is increased to v plus u naught. Now the number of waves received in 1 second، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو modified frequency ہے جو کہ اے سنتا ہے وہ اب برابر ہو جائے گی وی پلس یو ناٹ اوور لیمڈا. اس میں وی تھا، اس کی جگہ پہ اب وی پلس یو ناٹ آ گیا. پوٹنگ لیمڈا از اکول ٹو وی اوور ایف، اس پہلی ایکویشن سے لیمڈا کی ویلیو آپ نکال لیں وی اوور ایف، اور اس لیمڈا کی جگہ پہ آپ اس کو پٹ کریں وی اوور ایف. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سب سے نیچے والا ایف ہے یہ اوپر آ گیا وی پلس یو ناٹ اوور وی. اس کے اندر v پلس یو ناٹ فریکشن میں سے یہ نیومریٹر ہے، نیچے v ہے ڈینامینیٹر میں، v پلس یو ناٹ ڈینامینیٹر سے بڑا ہے، دیکھیں آپ پلس یو ناٹ ہو رہا ہے اور نیچے v ہے. اس کا مطلب یہ جو بریکٹ والی ٹرم ہے اس فریکشن کا آنسر عدد 1 سے بڑا آئے گا. لہٰذا ہم کہیں گے ایف اے از اکول ٹو ایف ٹائمز ایسا نمبر ہے جو 1 سے بڑا ہے، تو ایف اے از گریٹر دین ایف ہی نکلے گا. تو اپیرنٹ فریکوینسی انکریز ہو گئی. یہ ہمارے پاس فرسٹ کیس ہو گیا. اب سیکنڈ کیس زیادہ ایزی ہے. اگر آپ کو یہ فرسٹ کیس کلیئر ہو گیا تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک آبزرور موو کر رہا ہے اوے فرام اسٹیشنری سورس، اسٹیشنری سورس سے پرے جا رہا ہے، تو اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی ویلوسٹی آبزرور کی یو ناٹ ہے، اب دیکھیں وہ اوے جا رہا ہے، تو پھر ویلوسٹی آف ساؤنڈ اور یو ناٹ دونوں سیم ڈائریکشن میں ہو جائیں گے. تو پھر ہم کہیں گے جی اب جو فریکوینسی ماڈیفائڈ فریکوینسی ہے جو کہ بی سنتا ہے وہ برابر ہوگی وی مائنس یو ناٹ اوور لیمڈا، بیکاز ریلیٹیو ویلوسٹی وی مائنس یو ناٹ ہو جائے گی. پھر دوبارہ وی از اکول ٹو ایف لیمڈا لگائیں گے، لیمڈا وی اوور ایف ہوگا، یہ فرسٹ ایکویشن سے نکالا ہے ہم نے. تو یہاں پہ وی مائنس یو ناٹ اوور لیمڈا کی جگہ پہ وی اوور ایف آ جائے گا. تو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی وی مائنس یو ناٹ اوور وی انٹو ایف. یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جو نیومریٹر ہے اب یہ کم ہو گیا کیونکہ وی مائنس یو ناٹ ہے، نیچے وی لکھا ہوا ہے، تو یہ عدد 1 سے کم ہو جائے گا. جب ہم اس کو فریکوینسی سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا ایف بی، جو فریکوینسی بی آبزرور ہیئر کرتا ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی ایف سے. سو ایف بی از لیس دین ایف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وی مائنس یو ناٹ اوور وی از لیس دین 1. Thus apparent frequency decreases. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہو گیا جی، جس میں ڈاپلر ایفیکٹ ابھی 2 کیسز دیکھے ہیں، 2 مزید دیکھنے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح پریپیئر کریں، اچھے طریقے سے یاد کریں اس کو،
اور یاد کر کے اس کو لکھیں، ڈائیگرامز بھی ساتھ بنائیں اور ڈائیگرام کے لیے پرکار استعمال کریں. تو نیکسٹ پھر جو لیکچر ہے وہ میں پوسٹ کروں گا، تو وہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں، ان کو یاد بھی کریں ساتھ ساتھ، ادروائز یاد نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. نیکسٹ لیکچر تک جی اجازت، اللہ حافظ.